مسلمانوں نے اپنی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے دین پہ ریسرچ کرنا، آپ کی انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں، اب آپ کتاب پڑھنے کے لیے مولوی کے محتاج نہیں ہیں، آپ مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اور آپ اسلام کی ہسٹری کو ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے زیادہ اسلام کی ہسٹری کو جو کلیکٹ کیا وہ رومن امپائرز نے کیا، فال آف دا رومن امپائرز، کیونکہ مسلمانوں نے، یہ عیسائیوں نے مسلمان کی تاریخ کیوں خریدی؟ اگر آپ بور نہ ہو تو میں یہ جملہ بھی بتا دوں، مسلمان جب لشکر لے جا کے خطے فتح کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابیں ردی بنا کے بیچی تھی۔ جب مسلمانوں کے جب یہ جاتے تھے اور دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتے تھے، اس کے کتب خانے چوری ہوتے تھے، جلا دیے جاتے تھے، تو مسلمانوں کی یہ پوری تاریخ کی کتابیں جو کلمی نسخے تھے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، یہ یا دریا میں بہا دیے گئے یا یہ ردی بنا کے بیچ دیے گئے، اور یہ سب خریدے عیسائیوں نے۔ اور آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے، ڈچ اس کا نام ہے، سب سے پہلے عیسائیوں نے جو ایک پریس بنایا تھا وہ سب سے پہلے اس شہر میں بنایا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ دوبارہ چھاپی، اور عیسائی ان پہ اعتراض کرتے کہ مسلمانوں کی ہسٹری تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر جب انہیں ضرورت مسلمانوں کو پڑی تو پھر انہوں نے سونے میں تول کے دی ہے مسلمانوں کو تاریخ، اور انہوں نے اس کے جو نسخے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کبھی بھی مسلمان ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اس کی تاریخ سنائیں۔ آج بھی دنیا کی سب سے جو بڑی لائبریریاں ہیں، برٹش لائبریری ہے، ٹرکش لائبریری ہے، آکسفورڈ کی لائبریری ہے، آپ وہاں جائیں آپ کو فال آف دا رومن امپائرز ملے گی، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو وہاں بھی ملے گی۔ اس نے اسلام کی اس پہلی دعوت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے، اس نے کہا جب پروفٹ تقریر کے لیے اٹھا، there was a keep silence on all of the Quraysh، پورے قریش میں خاموشی طاری تھی، and prophet says who will help me، اور نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا، who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے گا۔ وہ کہتا وہاں خاموشی تھی، but one child، لیکن ایک بچہ، his name was Ali، اس کا نام علی تھا، he was only 10 years old، وہ صرف 10 سال کا تھا، he cried، وہ چیخا، he jumped، وہ اچھلا، اس نے کہا I will help you، میں تیری مدد کروں گا، I will follow you، میں تیری اتباع کروں گا، I brought the brawn of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ انہوں نے لکھا اسلام کی ہسٹری۔ اب اسلام کی پہلی دعوت ہو گئی، نبی کی تقریر ہو گئی، کافروں کو پتہ چل گیا کہ اچھا تو اب یہ نبی ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اپنے گھروں میں جا کے پروگرام بناتے، حضرت ابو طالب نے نبی کی تقریر ختم ہونے کے بعد نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے جہاں چاروں بیٹے بیٹھے تھے، فرمایا آج کے بعد تمہارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا، اور تمہیں بتائیں کہ اسلام کے موسم کون ہے۔ خطرے کے بستر پہ اپنا اٹھایا اور نبی کے بستر پہ سلایا۔ یہ جو علی ہجرت کی رات مطمئن ہو گئے سو گئے تھے، یہ بچپن کی عادت تھی۔ علی کو موت سے اس لیے ڈر نہیں آیا، باپ نے تربیت میں رکھا تھا۔ خطرے کے بستر پہ کبھی جعفر کو اٹھایا، محمد کی جگہ پہ سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، کبھی طالب کو سلا دیا، میرا قتل ہو جائے، نبی پہ تلوار نہ چلے۔ عرب کا کلچر ہی نہیں تھا کہ کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا، بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے زمانے کو بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے عقیدے کا نام۔ دو ہستیوں نے احسان کیا ہمارے نبی پہ، ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ نور دنیا میں اتر آیا، اور اللہ قرآن میں کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، خدا کہتا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے۔ اللہ متمع نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔
اور یہ لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے کہا اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. جب بھی منہ کی پھونک سے کسی روشنی کو بجھانے کا خیال ذہن میں آئے تو جو پہلی تصویر ذہن میں آتی وہ چراغ کی آتی ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. تو میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے جسے دنیا بجانا چاہتی ہے. میں وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ چراغ کون سا ہے، کہ جو میں نے آیت پڑھی اسی سے پتہ چل گیا. خدا نے کہا سراج منیرا، میرا حبیب میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا. اور پھر اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو طالب کو. پھر میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر حضرت ابو طالب نے ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے ابو طالب نے کہ رسالت کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنے دی. اہل سنت کتاب سے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتاب ہے مومن قریش، اس سے ایک حوالہ لے کے آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہیں سے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتے. رسالت میں آپ کی ظاہری طور پہ عمر ابھی 5 سال تھی. متوجہ ہیں صاحب؟ مکے میں قحط پڑ گیا. قحط کیوں پڑا؟ بارش نہیں ہوئی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. غریب آئے سرداروں کے پاس. سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں یہ پوجا بھی انفرادی نہیں اجتماعی کرتے ہیں. ایک دن رکھ لیتے ہیں دعا کا، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے. اور آپ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ عربوں کی تہذیب تھی. یہ دوسرے قبیلے کا خدا بھی نہیں پوجتے تھے. ان میں حسد بہت زیادہ تھا، بغض بہت تھا ان میں. یہ دوسرے کا خدا نہیں پوجتے تھے، یہ خدا اپنا بناتے تھے. امیروں کا خدا بھی امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا بھی غریب ہوتا تھا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ امیروں کا خدا امیر کیسے؟ جو امیر خدا ہوتا تھا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، غریب آٹا چاول لے کے بھی خاموش ہو جاتا تھا. امیروں کے خدا علیحدہ، غریبوں کے خدا علیحدہ. انہوں نے کہا نہیں جی اب کوئی نہیں، اب جو ایک دن مقرر ہو سارے اپنے اپنے خدا لے کے آئیں گے، سارے بت رکھیں گے، آگے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، ان سے اجتماعی طور پہ منت کریں گے، بارش ہو جائے گی. ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پوری تاریخ یوں بند کر کے آپ کو دینے لگا. ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہ ہاشمیوں نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ کس کی پوجا کرتے. ہاشم نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کسے مانتا ہے. عبد المطلب نہیں بتا کے گیا کہ اس کا خدا کون ہے. تو اگر آج سارے خدا باہری آنے ہیں تو آج تو پتہ چلے گا. اور اگر ان کا کوئی خدا نہ ہوا تو پھر ہم کہیں گے یہ بغیر لا مذہب ہے، یہ کوئی خدا مانتے ہی نہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں. پورے 70 سرداروں میں سے 7 سردار چنے کہ تم جاؤ ان کے گھر. 7 سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر ہے، دستک دی. اندر سے رئیس مکہ باہر آئے. اور عرب کا کوئی اجتماع ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے کمی تھے، یہ سردار تھے. حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ باہر مکے کے 7 سردار کھڑے ہیں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بارش نہیں ہو رہی، بھوک ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہم نے اجتماعی عبادت کا بندوبست کیا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا اگر یہ بندوبست بھوک کی وجہ سے کیا ہے تو ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو. ان کا دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا تھا. آج بھی انہی کے گھر کا دسترخوان کھلا ہے. آج بھی جسے کہیں سے نہ ملے اسے حسین کے گھر سے مل جاتا. یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، حضرت ہاشم کا نام ہاشم کیوں تھا؟ عربوں میں جو سب سے مہنگی ڈش تھی اسے کہتے تھے ہوشم. یہ ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی. یہ رئیسوں کے کھانے کے لیے تھی، اسے کہتے تھے ہوشم. اور جو کھلاتا تھا اسے کہتے تھے ہاشم.
अबू तालिब भूख के दिनों में होशम का दस्तरखान लगाता था और सारे अरब के गरीबों को खिलाता था, जिसके बारे में मौलवी ने कहा इनके घर में कुछ नहीं था, जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला के दुनिया में आने में 100 ऊंट दिए थे। ये तो नबी के पीछे खानदान की हिस्ट्री है, ये बयान करूंगा तो बहुत तफसील हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हमने खुदाओं का इंतजाम किया, अगर आपका भी कोई खुदा है आप भी लाएं। हर जब उताले मुस्कुरा के कहा कल हम भी आएंगे। लेकिन आप बोले ना बोले, वल्ला बिल्ला किताबें कहती है कि पूरी रात मक्के वाले सोए नहीं। इस इंतजार में बादशाह जी बैठे रहे कि अब अबू तालिब किसे लेके आएंगे, कहां से खुदा आएगा। इन्होंने तो बताया नहीं इनका खुदा कौन है। जब ये सुबह आए इन्होंने मक्के के बाहर वादी में अपने अपने बुत रख दिए, आगे बैठ गए। नजरें थी हाशमियों के घर की तरफ। या थोड़ी देर बाद अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। सरकार हजरत इमरान का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। लोगों को अपने खुदा भूल गए, पंजों के बल खड़े हो गए अबू तालिब को देखा किसे ला रहा है। फिर तारीख की आंखों ने पहली बार वो मंजर देखा, अबू तालिब के कांधे में 5 साल का मोहम्मद बैठा हुआ था। आया आप खामोश हो गए, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा ही नहीं, अभी किसी को पता ही नहीं कि अल्लाह है। अभी किसी को पता ही नहीं है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 5 साल के भतीजे को कांधे पे बिठा के हजरत अबू तालिब खरामा खरामा टहलते हुए वकार के साथ चलते हुए हजरत अबू तालिब मक्का के बाजार से गुजरते हुए वादी के करीब से होते हुए मक्का की एक ऊंची चोटी पे जाके खड़े हो गए। किताबें कहती इतनी ऊंची चोटी पे जाके हजरत अबू तालिब खड़े हुए थे। उस दिन मक्का के घर के अंदर बैठी हुई अरब की माओ की गोद में लेटे हुए बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज पूरा मक्का अबू तालिब को देख रहा था, मर्दो सन बच्चे हजरत अबू तालिब का चेहरा देख लोग परेशान हो गए। आज रईस मक्का, आज सरदार मक्का ऊंची चोटी भी क्यों चला गया। हजरत अबू तालिब ने कहा तुमने कहा था कि तुम्हारे खुदा बारिश नाज़िल करेंगे, तुमने कर ली अपने खुदाओं की इबादत और बारिश ना हुई। ये कहने के बाद हजरत अबू तालिब ने अपने ज़ईफ हाथों में नबी के छोटे छोटे हाथों को लिया, हाथों को लेके आसमान की तरफ उठा के अल्लाहुम्मा बाक़ि हाज़िल यदैन, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता जिसकी वजह से तूने कायनात को खल किया, आसमान से बारिश को नाज़िल कर दे। इतना कहना था, ये आसमान पे बदली आई, मक्के पे बारिश होनी शुरू हो गई। अबू तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आवाज आई मेरा मोहम्मद ये कर्जा याद रखना, आज इसने ऊंचाई पे खड़े होके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। तूने पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान